بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتے رہے، لیکن چند لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے، باقی لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمان باری ڈالا اور کہا، نوح نے، اے میرے پروردگار، اس زمین پر کسی کافر کے بسنے کی جگہ نہ چھوڑ۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت بویا تھا جو 100 سال تک اگتا رہا، پھر اس کو کاٹ کر تختے بنائے، پھر کشتی بنانی شروع کی تو لوگ مذاق اڑاتے رہے کہ اس خشکی پر یہ کشتی کیسے چلے گی، چونکہ آج سے پہلے کسی نے کشتی نہیں بنائی تھی اور نوح علیہ السلام نے کشتی نہ دیکھی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو طریقہ بتانے کے لیے بھیجا۔ جب کشتی تیار ہوئی، نوح علیہ السلام نے اس پر سب سے نچلے حصے میں چوپائے اور جنگلی جانور سوار کیے، اور درمیانی جگہ میں انسان، اور سب سے اوپر والے حصے میں پرندے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے وہی اس کشتی پر سوار ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو صرف وہی لوگ بچے جو کشتی پر سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی پر سوار کیے تو اس میں شیر بھی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے؟ تو پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا۔ اس طرح تمام مویشی آرام سے کشتی پر سوار رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہیں تھی۔ جب کشتی میں بہت زیادہ گوبر اور لید وغیرہ جمع ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو دباؤ۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہاتھی کی دم کو دبایا تو اس سے ایک سور اور ایک سورنی برآمد ہوئے۔ ان دونوں نے اس غلاظت کو کھا لیا۔ اس طرح کشتی صاف ہو گئی۔ اس طرح جب چوہے کشتی کے کناروں پر آ کر لنگر کی رسیاں کاٹنے لگے تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ ماریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے بلّا اور بلی نکلے۔ ان دونوں نے چوہوں پر حملہ کر کے لنگر کو محفوظ رکھا۔ اس سے پہلے بلّا بلی نہ تھے، یہ شیر سے نکلے، اس لیے ان کی شکل شیر کی طرح ہے۔